السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے جنگل کی حقیقت۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت اور خوشحال گاؤں تھا جہاں بہت امن تھا، لیکن اس گاؤں کے کچھ فاصلے پر ایک پراسرار جنگل تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جنگل میں جادوئی مخلوق رہتی ہے اور وہاں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ ایک دن شاداب اور چاندنی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل کی حقیقت جاننے کے لیے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے دوستوں احمد اور چمن کو بھی ساتھ لے لیا۔ سفر پر روانگی سے قبل چاندنی نے کہا، سفر پر نکلنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا مستحب ہے، اس لیے سب لوگ 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ اس سے سفر میں آسانی ہوتی ہے اور یہ عمل ہماری روح کو سکون اور اللہ کی مدد کی یقین دہانی فراہم کرتا ہے۔ اور پھر سب نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سفر کے لیے نکل پڑے۔ شاداب، چاندنی، احمد اور چمن جنگل میں داخل ہوئے۔ جنگل کا راستہ بہت ہی کٹھن تھا، لیکن ان کی ہمت اور حوصلے نے آگے بڑھنے کی تحریک دی اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ اچانک انہیں ایک پرانا درخت نظر آیا جس پر ایک پراسرار پیغام لکھا تھا، جو یہاں آتا ہے وہ خود کو تلاش کرتا ہے۔ اس پیغام کو پڑھ کر سب نے دعا کی، یا اللہ تو ہر مشکل کا حل اور ہر پریشانی کا مداوا ہے۔ میں تیری مدد کا طلبگار ہوں کہ مجھے اس مشکل موقع پر صبر، طاقت اور ہدایت عطا فرما۔ میری مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر دے اور میری مدد فرما کہ میں ان چیلنجز کا سامنا ہمت اور عزم کے ساتھ کر سکوں۔ میرے دل کو سکون عطا فرما اور میری رہنمائی فرما تاکہ میں درست راستے پر چل سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔ سب مزید پرجوش ہو گئے اور نئے حوصلے اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور جانے کے بعد جنگل میں انہیں رنگین پرندے، چمکدار پتھر اور خوبصورت پھول ملے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جنگل کے بیچ پہنچ کر ایک بڑی جھیل دیکھی جس کے کنارے ایک خوبصورت محل تھا۔ محل کے دروازے پر ایک جادوئی مخلوق یعنی ایک خوبصورت پری تھی۔ پری نے ان سب کا استقبال کیا اور بتایا کہ وہ جنگل کی حفاظت کرنے والی ہے۔ پھر پری نے ان سب کو 3 آزمائشیں پاس کرنے کو کہا۔ پہلی آزمائش میں انہیں جھیل پر تیر کر کوئی چیز تلاش کرنی تھی اور اس آزمائش کو ان لوگوں نے کامیابی سے مکمل کی۔ انہوں نے جھیل کے نیچے چھپی ہوئی چیز تلاش کر لی۔ دوسری آزمائش میں انہیں ایک معمہ حل کرنا تھا۔ اس مشکل معمہ کو سب نے مل کر حل کیا جس سے ایک خفیہ راستہ کھل گیا۔ اور تیسری آزمائش میں ان کی دوستی اور ہمدردی کا امتحان تھا۔ انہیں مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنی تھی، جس میں انہوں نے اپنی دوستی اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ آزمائش مکمل کرنے کے بعد پری نے ان سب کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں جنگل کے راز کے بارے میں بتایا۔ پھر ان سب کو انعام دیا۔ شاداب، چاندنی، احمد اور چمن نے اپنی کامیابی پر اللہ کا یوں شکر ادا کیا، یا اللہ، ان کامیابی اور انعامات پر تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے کامیابی عطا کی۔ میں تیرے فضل اور رحمت کا محتاج ہوں، تو ہی ہر نعمت کا عطا کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبق سکھاتی ہے کہ کوئی بھی اہم کام کرنے یا سفر پر نکلنے سے پہلے ہمیں اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے اور مشکل حالات میں رب سے مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہر مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ اور کامیابی یا نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری اللہ کی رضا اور فضل کا اعتراف ہے، اور شکر سے انعامات اور برکتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔